تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ صرف بول ہی نہیں رہا ہے. بولنا یوں تو بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، کہتے آپ میرے حقیقی دوست ہیں، آپ میرے لیے رگے جان ہیں، لیکن حق ادا کرنا سب کے بس کی بات نہیں. یہ آدمی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس وقت وہ معنی پہ غور کر کے ایک تیسری بات اخذ کرتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ اظہار محبت کے ساتھ وہ محبت کا حق بھی ادا کر رہا ہے. تو گویا اس سلام میں اظہار محبت کے ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تم کو سلامتی اور صحت کے ساتھ رکھے، ہر شر سے بچا کے رکھے. بلکہ ابن عربی نے ایک اور بات کہی جس سے چوتھا نقطہ نکلتا. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تو یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ اے میرے بھائی میں تمہارے پاس آیا، آپ گھبراؤ نہیں، انت امن منی، السلام علیکم، اے انت امن منی، تم میری طرف سے مامون ہو، بے خوف ہو، سلامت ہو، کسی قسم کا تم کو کوئی خوف نہیں. میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ تم میری طرف سے سلامتی ہی پاؤ گے. تو گویا اس میں معاہدہ امن بھی ہے، معاہدہ سلامتی بھی ہے. اس طرح اگر دیکھا جاوے تو اسلامی سلام میں اول ملاقات میں یہ کئی باتیں ایک ساتھ میں پائی جاتی ہیں. اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اسی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں سب سے بڑی انسانیت کے حامل تھے اور اللہ کے کارخانے قدرت میں آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا، آپ سے بہتر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس میں اس درجہ کامل اور اکمل آدمیت موجود ہے. آپ نے کثرت سے حدیثوں میں سلام کے افشا پر، سلام کے عام کرنے پر بہت ہی زور دیا ہے. آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، اور آپس میں تمہاری محبتیں نہیں ثابت ہو سکتی جب تک کہ آپس میں سلام کا رواج نہ کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کا کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر آدمی کو سلام کرو، تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. میرے بھائیو، آج تو ایک بہت بڑی بھول یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا سلام پہچان کر ہو رہا ہے. دوسری ایک بہت بڑی بھول یہ ہو رہی ہے جس کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سلام بھی ایک رسم بن چکا ہے. معنی کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے موقع محل پر کبھی تو استعمال ہوتا ہے اور کبھی اصل جگہ پر اس کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے. ایک مثال اس کی پیش کرتا ہوں. آدمی کسی اجنبی کو فون کرتا ہے، کسی مولانا کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی بھی اجنبی کو فون کرتا ہے گھر کے آدمیوں کو چھوڑ کر، تو تقریباً 98% لوگ سلام سے کلام کی ابتدا کرتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے گھر پہ لگاتا ہے، گھر کے بچوں کو سلام کرتا ہے، گھر پہ فون لگاتا ہے، گھر والی کو فون لگاتا ہے اور ڈائریکٹ پوچھ دیتا ہے کھچڑی بن رہی ہے کہ بریانی بن رہی ہے، ڈائریکٹ پوچھ دیتا ہے بچے کیا ہیں، کہاں ہیں. یہ عجیب بھول ہے.
اتنا بڑا اللہ کی طرف سے اس جملے پہ انعام اترنے والا ہے، اللہ کی طرف سے عافیت اترنے والی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ہم دوسروں کو تو دینا جانتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے ہم کیوں جاہل اور غافل بن گئے اور کیوں بخیل بن گئے؟ اس لیے ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں سامعین سے، دوستوں سے یہ عرض کریں گے کہ آپ سلام کو رواج دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، رواج دیجئے اور اس کو عام کیجئے۔ جتنا رواج دیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے عافیت اور سلامتی اور باہمی محبت کی شکلیں وجود میں آئے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ثلاث تبین لک الود فی صدر اخیک، تین چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے بھائی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہو۔ نمبر 1، ان تبدأہ بالسلام، اگر چاہتے ہو کہ بھائی مجھے چاہنے والا بن جائے، سلام کا انتظار نہ کرو، ان تبدأہ بالسلام، سلام کی ابتدا کرو۔ اور دوسری چیز بتلائی وتوسع لہ فی المجلس، وتوسع لہ فی المجلس، جب وہ آوے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ بنا دو، دل میں بھی جگہ رکھو، گھر میں بھی جگہ رکھو، مجلس میں بھی جگہ رکھو۔ وَتَدْعُوَهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، اور تم اس کے ناموں میں، القاب میں، صفات میں اچھے نام سے یاد کرو۔ معنی کی دکان پہ بیٹھتا ہے مگر حافظ بھی تو ہے، قاری بھی تو ہے، مفتی بھی تو ہے، تو اس کو ایک دکان سے جوڑ کر مت یاد کرو، اس کا جو اعلیٰ وصف ہے اس وصف سے یاد کرو، پھر دیکھو اس کے دل میں حق تعالی شانہ تمہارے لیے کافی جگہ پیدا فرما دیں گے۔ بہرحال سلام آج آپ کی ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا سبق حق تعالی شانہ نے سلام کا دیا تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس حدیث کا انتخاب کیا گیا۔ اب بات ختم کرتے کرتے اس میں چھپا ہوا ایک بڑا کام کا نقطہ ہے، راز ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام کو اٹھانا ہے، چمکانا ہے، فرشتوں سے بھی اوپر لے جانا ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کو سلام کا مکلف بنایا، ان کو حکم دیا آدم تم سلام کرو، آدم تم سلام کرو۔ حالانکہ آدم کا جو مقام اللہ کے علم میں متعین ہے وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سلام کا مکلف کیا اور آدم علیہ السلام نے سلام کر لیا، تو اللہ نے اس تواضع کی بنیاد پر، آدم کے چھوٹے بن جانے کی بنیاد پر، حق تعالی شانہ نے سارے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ بہت بڑا سبق ملا کہ اگر کسی کو بلندی مطلوب ہے اور کسی کو رفع درجات مقصود ہے، کسی کو عزت مقصود ہے، تو پہلے اپنے کو مٹانا چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جب تک دانہ زمین کا جزو نہیں بنتا، اس میں کوئی رونق نہیں، اسے کوئی حیات نہیں، اس میں کوئی شادابی نہیں۔ انسان تو جھکنا سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اہل طریقت بتاتے ہیں کہ ہزاروں اور کروڑوں راستے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں راستے تو بہت ہیں، میں خدا تک پہنچنے کے لیے ہر راستے پر، ہر دروازے پر پہنچا، بھیڑ بہت تھی، میرا نمبر آتا نہ آتا، عمر وفا کرتی نہ کرتی، میں تو واپس آ گیا۔ میں سوچتا ہی رہا، کوشش مگر کرتا رہا، بالآخر ایک دروازے پہ پہنچا، وہاں بہت کم بھیڑ تھی،
سخاوت کے دروازے پر بڑی بھیڑ، نمازوں کے دروازے پہ بڑی بھیڑ، حج عمرے کے دروازے پر بھی بڑی بھیڑ، لیکن ایک دروازہ ملا جس پر لکھا تھا باب التواضع، لکھا تھا باب التواضع۔ اس باب التواضع پہ جب میں پہنچا تو چند ہی لوگ نظر آئے، میں جلدی سے اس راستے سے گزرا اور اللہ کا قرب، اللہ کا وصال نصیب ہو گیا۔ بہرحال میرے دوستوں، بزرگوں، دوستوں، یہ حدیث جو پہلی مرتبہ سب سے پہلا سبق بنا کر کے انسانوں کو دیا اور سنایا گیا ہے، اس میں جہاں سلام کا، محبت کا درس ہے، وہیں تواضع کا بھی درس چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متواضعین میں اور آپس میں محبت کرنے والوں میں اور بھائی چارگی کے ساتھ جینے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔